اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ، اس میں شروع میں یہ 5 چیزیں اس میں سمجھ لیں، احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی، وضو کیا وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پیشاب اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، مزی، اور نمبر 4، شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا، اور نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ نمبر 2 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ یہ مزی، منی، ودی، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں، جو شفاف ہوتے ہیں، بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے۔ تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے، غسل کی حاجت نہیں ہے۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر، تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے، یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگھ لے۔ تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو، اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی، چاہے بدبو آئی یا نہ آئی، آواز آئی یا نہ آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے، یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے، یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو جائے۔ اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا وہ جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر، اور یہ حدیث اس کو یہ ناسخ ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ 6ٹھی حدیث صحیح ابن حبان میں اور سنن دارقطنی میں اور مسند امام شافعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے، اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں، یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔ 7ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا، یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے، جیسا کئی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل الایمان مومن نہیں ہوگا۔ بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے
تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, اس کا وضو واقعی نہیں. اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں, اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے, اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو, تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے. آخر میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لے. البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا, لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں. لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا, اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن. 8ویں حدیث سنن ابی داؤد, مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا, اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا, آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو, اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا. اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر. جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو, یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی, کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی سے ثابت نہیں, یہ میرا چیلنج ہے. تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلے گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا. اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں, سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے, لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے. 9ویں حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے. اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے. 3 تیر ان کو لگے, ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا, لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے. اس وقت انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے, چلو نماز ہی پڑھ لیں. ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں, تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ لوں, میں پہنا تو کرنا ہی ہے, جاگ تو رہا ہی ہوں, چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی. تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے. دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے. تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی, کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں. تو میں نے نماز مکمل کی, وہ سورت مکمل کی. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹ. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے, باقی پوری امت کا اتفاق ہے. اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور نہ خون ناپاک ہے. حیض کا خون ناپاک ہے, عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں, اس کو کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, خود یہ ناپاک نہیں ہے. تو لہٰذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے, یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی, حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے, لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے, اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے. تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے. یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی, جس کو پنجابی میں جیسے کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے ارد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, اور ہلکی جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے, یہ وہ والی اونگ ہے, اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث. اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے, گالی دینے سے, غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے, آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں, وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا, وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی. 11ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر صف سے باہر نکل, تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے, دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے. تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا. 12ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے, ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے. تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی, بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13 آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور موزوں پر مسح کیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا, یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو, بلکہ وہ افضل
سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں ہے، ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی۔ یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہو۔ مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں۔ اچھا، جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے، اور گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹ اینگل، بلکہ 90 ڈگری کا۔ تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل قبلہ اس طرف ہے، سیٹ ایسے لگے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتا، ہمارے لیے کی بات ہے، ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کی۔ پھر انہوں نے کہا سنو، ان گال کی تھی تو سن کے جا، نبی الاسلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے۔ ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع۔ ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال، بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی کہ نبی الاسلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا ہے، کیونکہ وہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی غذا اس کے اندر، تو آپ اپنی یہ اس سے کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے کچھ جنات وغیرہ کا اسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اسی وجوہات بھی ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے کہ دعا پڑھ لینی اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں، ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے دعا تعلیم، اللہم انی اعوذ بک من، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے، یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جا۔ اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلب میں۔ سر قیامت پیشاب کہ آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیسس کروانے پڑتے ہیں، تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کرے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلبگار ہوں، یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا آخرت۔ بیچ میں تھیم یہ ہے، ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر لیکن وہ روایت کمزور ہے، اللہم اذهب عنی، وہ والی دعا کمزور ہے، یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کش والا جو باریک پڑ، تو یہ آپ نے باہر نکل ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 ساتھ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کریں۔ ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے، لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی تو سورۃ المائدہ میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کا ذریعہ سے، اچھا مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں، مٹی خود پاک کرنا، لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کریں کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز، اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی۔ اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ، وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جائیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں، 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہیں صفائی کرنے، پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا۔ یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے، وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی، تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتا تھا، ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے، لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، آپ ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن آپ کا بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے، تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹیو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے، ہاں یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا۔
تو ہر شر میں سے خیر نکل. تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے, بڑا استنجا بھی کر سکتے, چھوٹا استنجا. تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں, نبی الاسلام نے اس کو تعلیم اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں. اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. جو چیز نیچرل آپ کے باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں. بیماری کو میں مانتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی, وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے. یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے, جوان کیا بوڑھا کیا. مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل. وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, جی کیا کریں, جا کے وضو دوبارہ کریں, کپڑے پاک کریں, اور کیا کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی, جی ہمیں معاف ہے. اس طرح تو معاف نہیں ہوگا, پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا. اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں, یہ جیسے کورونا کا چیک کرتے ہیں نا, وہ کچھ کھانسی تو نہیں آ رہی, سانس تو نہیں رک رہا, آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں, ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو. یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں, وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے. تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ. ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہو نا, جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے, ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے, وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے, وہ لاکھوں میں کوئی ہے. ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے ایک دو بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے. سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے, وہ آپ کو نکالنا ہوگا. اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی, آپ اگر اس کو سمجھ لیں. آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں, پیچھے سے نل کھول دیں, اس پائپ میں سے پانی نکلے گا, تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر, تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا, پھر پانی روک, کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا. لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے, ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا. اس کا ثبوت یہ, وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو, پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا. وہ پانی کہاں سے آیا ہے, ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا, وہ اس کی دیواروں کے. اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے. پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے, جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے, تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی. آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں, پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں, عربی میں سے الاستبراء کہتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے, لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے. یہ روایت لے کے, روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر, اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا. تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں, اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں, جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر, کرتے 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 نکلے گا, ایک دم تو نہیں آئے گا, کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی, ظاہر ہے وہ گوشت ہے. پھر وہ کیا کریں گے, وہ اس کو پوچھیں گے, پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے, اسی پہنچنے میں اکتفا کر دیں گے, ان کو قطرہ نہیں. ان سے ذرا پوچھیں, ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی, پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے, ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے. پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے. یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, جا کے استنجا تیزی سے کیا, اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا, اور لگتا نہیں ہو آ رہے ہوں جے, اور نماز کوئی نہیں جی ہوتی, اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے, کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زور کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں, اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی, تھوڑی دیر چہل قدمی کریں, وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں, لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا, ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے, 0 پہ, کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے. یہ ذہن میں رکھیے گا, بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے بار بار پیشاب آتا ہے, پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں, گرم سے کر لیں سردیوں میں. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا, یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے, یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل, لیکن وہ فوراً نہیں, تھوڑی دیر بعد 5-7 منٹ, پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو, نوجوانوں کو بتایا, ان کے مسئلے حل ہو گئے, ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے, دوائی شوائی, یہ وہ, یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا, نیچے انڈر ویئر پہنے, انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر, کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا, اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا, ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے.
اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دیں. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہیں لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں, چونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں, بعضی چیزوں سے پرہیز کریں, چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو. اچھا ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں, بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو سونگ لو تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے, کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے, تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا سمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا, وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا, آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر, کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو, اس کو رومالی کہتے ہیں سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا, اس پہ پانی چھڑکا کر وہ شک کو زائل کرنے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے, تو یہ غلط. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس, اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے, ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا. آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھیں, اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب غنیت الطالبین کھول کے دیکھیں جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے, رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا, ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے, اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی. تو یہ عملی, اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ کلچرل چیز. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے, ٹھیک ہے جی, پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے, اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چیٹوں سے بھی بچانا ہے, تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے, آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا, پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے, فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں نبی السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت. تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا, اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا, بیٹھ کے پیشاب کرنا, یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی السلام کی بیٹھ کے, اس پہ میرا کلپ رکو. لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی السلام نے کیا. امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے, اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے. کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے. آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں, آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے, آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں, آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑ. اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا. اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی, آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے. اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا گیا, یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا, گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا, اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے. بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا. اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام, ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی, اور کس طریقے سے وہ, اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی. یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر, یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی. گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ خطرہ بھی, آپ رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے, کوئی سانپ نہ کاٹ جائے, کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ. یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہو. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب 2 خبیث چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی. ایک پیشاب اور ایک پخانہ, گندگی والی چیز ہے. پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے. تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی توجہ نہیں بٹے گی, الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر 1.25 گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا, پھر مجھے قطرہ آئے گا, میں کیا کروں, یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ
ہلکا سا پیشاب رو کے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست. لیکن شدت کے ساتھ آیا تو پھر وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، اقامت شروع، انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں، بعد میں پڑھوں گا، پہلے کھانا کھاؤں گا. نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھنا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو. دیکھیں نا باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے. مثلا میں نے اپنے کاموں کو مینیج اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطن قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے. تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے. اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکعتیں ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکعتیں کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں. یہ 20 رکعتیں جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے. یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا. پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں. جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے. وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھیں، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا ناحق. تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے. اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا. تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے. پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریاکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا وہ اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنا شروع کر دیں، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا. اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ اس نے،
وہ تو بچ جائیں گے اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہیں گی۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 اعمال۔ لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی، اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دیے، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، اور 3 وتر الگ سے سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ آپ پڑھیں تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی۔ 2 رکعتیں اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہے۔ مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں، میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں۔ تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی۔ باقی جو وتر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، جو پرانی نمازیں چھوٹی ان میں آپ نے وتر بھی قضا کرنے ہیں، البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائیں وہ آپ ضرور کریں وتر قضا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وتر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ تو وتر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں، اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور
4 عشاء یہ کافی ہے. تو آٹومیٹکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں اب توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا, تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں, اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے, اونٹ کے اوپر, اور مشرق کی طرف جو پو پھوٹتی ہے نا, صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا, تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی, اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی, اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے پہ بھی کر دیا. کوئی 295 سی نہیں لگی سر, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا, مجھے بھی آگی, میں بھی انسان ہوں. آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے, اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا, اس کو بھی کوئی بزرگ, کوئی امام حنیفہ, کوئی امام شافعی, کوئی عبد القادر جیلانی, کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے, صحابی کے قدموں سے نہیں, اس کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی, تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے, حضرت بلال تھے, وہ بھی سو گئے. کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی. اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا. یہ کہانی شریف ہے, یہ مولانا شریف ہے, اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا. تو سورج نکلا جناب, ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے, اور ان کی نماز فوت ہو گئی. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو, نکلیں ہم یہاں سے. الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے, اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے, مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک والا بھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ, یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا, حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے, اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے. اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا. اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضاء کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے. اس کی روٹین نہ بنائے, یہ نا میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں, کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا, اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی. وہ طریقہ کیا یار, جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو, اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی, دل میں
وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں, اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا, یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں. بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے, وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے. یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا, ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا. جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ فوت کروا دی. یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے, تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کی لینگویج میں قضا ہو گئی, یعنی وقت گزر گیا, اور آپ نے جا کے پھر نماز وہ مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی, پھر مغرب کی نماز ادا کی. تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں, لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہتی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا, نہیں. یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے, اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا. لہذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی. وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ ڈائریاں بناؤ, ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے, ان کی ڈائریاں بنواتے تھے. میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھیں, لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے. اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے, الحمد کو ہی پڑھتا رہے. تو پھر مجبور ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی. حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, اگر کوئی نماز پڑھتا رہے اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو قضائے عمری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے, ایک تو اتنا بےہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے, وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہے, یہ ال لاجیکل ہے, اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے. البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے. اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, فرض خالی پڑھ لینا ہی کافی, عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینا کافی ہے. وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی ہے, یار فجر کے فرض تو پڑھ لو میرے بھائی, سنت آپ نے بے شک پڑھنی پڑے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنت جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ ظہر کے بعد والی, تو آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا. تو سنت بھی آپ وقت گزر گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ 12 سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا, اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں. 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے. اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر, وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزا کے عالم میں بیان کرتا ہے, اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ میں نے 12 رکعتیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی. وہ نزا کے عالم میں تبا تابی جو ہے نا وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں, اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اسے اللہ جنت میں محل دے گا. اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, پھر وہ جو تبا تابی ہے نا وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابی سے سنی ہے میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. اس طرح اوپر چین کرتے کرتے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہیں ام المومنین, وہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا. اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابعی ہے ان کا بھائی چھوٹا, وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی. ان سے آگے جو تبع تابعی سنتا ہے وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں. اور وہ 12 رکعتیں ہیں 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد, 2 فجر سے پہلے. اچھا, بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں بھی زور سے پہلے بتائی ہیں, تو وہ 2 رکعتیں انہوں نے observe کی تھیں, 2 سکتہ نبی الاسلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہوں, جبکہ الگ احادیث میں جب 12 رکعتیں موجود ہیں تو بخاری میں یہ ہے کہ زور سے پہلے آپ کی روٹین 4 رکعتوں کی تھی.
اب آ رہی ہے میرے بھائیوں وہ آیت، آپ دیکھیں کہ یہ پورا کانٹیکسٹ آیت نمبر 60 سے شروع ہوا ہے سورۃ النساء کی، کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس، اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی تو ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ یہ ساری آیات آپ نے سن لی، سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک۔ اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے 64، منافقین کے بارے میں، کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا یا نہیں، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ دوں۔ یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو بھی صحابی کہہ دیا۔ یہ الارمنگ پوائنٹ ہے، میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا، کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ اسے دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا۔ تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا، ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے۔ اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، بین کر دیا اللہ نے۔ تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر بھی اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے۔ پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک کے یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مکاتب فکر کے لوگوں نے کر دیا، اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی۔ ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہوتے۔ وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، on the behalf of اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے۔ پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، آگے چل کے آ جائے گی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں تھی۔ اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی، اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا۔ صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندرو مننا۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں
تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کریں گے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے اذن کی وجہ سے، یعنی تمام پیغمبروں کا یہی سٹیٹس تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین۔ تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے، اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آ کے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا، انفسہم اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤکا، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا، تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے، آؤ ان کے سامنے فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو، اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لہم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہے، ان کو معاف کر، نبی کی شفاعت بھی ہو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائیں، اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی۔ میں اس کی پوری ڈیٹیل انجینئرنگ انشاءاللہ کروں گا، باقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، یہ ہے اظہار محبت۔ لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں، اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں، تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں، لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، مومن نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم نہ کر لیں، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہو۔ کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں۔ نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا، انصاری تھا، مومن تھا، لیکن اس کے زبان سے الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے، نعوذ باللہ۔ اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے، وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ اگر دل میں بھی تنگی آئی، ایمان فارغ۔ اچھا، اس کانٹیکسٹ میں ایک جعلی واقعہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے واقعہ، کہ جی ایک مومن تھا، اوپر سے اندر سے منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان کے حق میں نہیں کیا۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا
تو میں نے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر. اندر گئے, تلوار لے کے اس کا گردن کاٹ دی, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا جو ملک کے اندر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں نا کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں نا گستاخ رسول ہے اسے کاٹ دیں, لیکن اس میں ایک شرط ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والے کو کاٹ دینا ہے آپ نے, چشتی رسول اللہ والے کو کہنا ہے معرفت کی بات ہے, اور چشتی رسول اللہ والی جو پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی ہے تو وہ چشتی رسول اللہ والے کو کاٹ دے اور اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کے بارے میں صرف نظر کرے. ساری فرقہ واریت کی جنگ ہے, اور یہ دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں اور غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. دعوت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی, اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے. یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو قادیانیوں کو بھی غلط کہے گی اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پڑھوانے والوں اور ان کو انڈورس کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بزرگیاں ویل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے تو اس بنیاد کے اوپر چندے اکٹھے کرتے رہے. لہٰذا میں ان تمام تحریکوں کو کہتا ہوں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف اس پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل سے کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے معرفت کے نام کے اوپر یا کشف و الہام کے نام کے اوپر یا عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے یا امتی نبی والا فراڈ کرتے ہوئے سب کے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا, پھر آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں. ادروائز تو پھر ظاہر ہے کہ ایکسیپٹنس تو نہیں ملے گی. لوگ کہیں گے جی اپنے گھر کی صفائی کرتے نہیں ہیں, دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو قادیانیوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی. وہ کہتے ہیں ان کے بابوں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قادیانی جو ہے یہ صوفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے. اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری و مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے, ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی. وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا, ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا, سیدھا آگے چڑھائی کر دی جی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا. جناب یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنیں. ہم مسکراتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا, کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے, جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے. الحمدللہ علم وہ تلوار ہے. تو میں تسلی سے بات سنی, میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں, ہمارے گھر کے قریب ہی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے, تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں. اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے, اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجئے گا. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی. کہتے نہیں کوئی ضرورت نہیں, اور بات مانی بھی کوئی نہیں, کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں. تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں. یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے, یہ تفردات ہیں, اوورآل وہ حنفی ہیں. حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا. بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی, اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں جو در مختار پہ حاشیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے انگوٹھا چوما کریں, وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتہ بھی ہی نہیں ہے. مفتہ بھی کو تو بعد میں دیکھیں گے. ابن عابدین شامی کو بیتی کیوں نہیں کہتے, وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے. تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی از کنسرن. قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے فقہ حنفی کے مطابق. تو اس قسم کے نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں, یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے, تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے نا.